الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حق بات کا ہر وقت ہم اظہار کریں گے، حق بات کا ہر وقت ہم اظہار کریں گے۔ منبر نہیں ہوگا، منبر نہیں ہوگا تو سردار کریں گے۔ جب تک منہ میں ہے زباں، جب تک منہ میں ہے زباں، سینے میں ہے دل، کاذب کی نبوت کا ہم انکار کریں گے۔ میرے نہایت ہی واجب القدر بھائی دوستو، میں آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع سخن کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ عقیدہ ختم نبوت کے عنوان سے معنون ہے۔ ختم نبوت دین کے اہم ترین ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ جس طرح خدا اپنی وحدانیت میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ختم نبوت میں وحدہ لا شریک ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی 100 آیات، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 فرمودات اور بزرگوں کے 1500 ارشادات اس بات پر گواہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد ختم نبوت کی کرسی پر نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا۔ جس طرح خدا اپنی وحدانیت میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ختم نبوت میں وحدہ لا شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں واضح اعلان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ دوسری جگہ اعلان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سامعین محترم، قرآنی دلائل کے بعد آئیے اب ذرا حدیث کے صفحات کو پلٹ کر دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ختم نبوت کے بارے میں، اپنے اوپر ختم نبوت کو ختم کرنے کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ربکم واحد وایاکم واحد ونبیکم واحد لا نبی بعدی۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، انہ سیکون فی امتی 30 کذابون کلهم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ سامعین گرامی، اب جو شخص ان دلائل کا انکار کرے گا، اب جو شخص ان دلائل کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی شخص کہے وہ نبی ہے، اس سے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ سامعین گرامی، اب آئیے ذرا تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیے۔ جس شخص کے حصے میں یہ بدبختی سب سے پہلے آئی ہے اسے دنیا مسلمہ کذاب کے نام سے جانتی ہے۔ سامعین محترم، یہ 9 ہجری کے اندر بنو حنیفہ کے وفد کے ساتھ آیا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے اپنا خلیفہ بنا لیجئے، مجھے اپنا نائب بنا لیجئے، میں آپ کے بعد آپ کا خلیفہ ہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک کھجور کی شاخ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اگر تم مجھ سے کہے یہ دے دے تو میں تجھے یہ بھی نہ دوں۔ سامعین محترم، یہ واپس لوٹ گیا، اس سے جا کر نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور وہاں جا کر اس نے ایک جمع غفیر کو اپنے ساتھ ملا لیا اور یوں شوشہ اڑا دیا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا شریک تسلیم کر لیا ہے۔ سامعین گرامی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ سامعین گرامی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی سرگوبی کے لیے روانہ ہوئے، ان کو تہو بالا کر کر رکھ دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی نے ان کا کام تمام کر دیا۔ سامعین محترم، ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی کاذب، کوئی نہ کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرتا رہا۔ قریب ہی زمانے میں ایک بدبخت نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا۔ علماء ربانیین کی قربانیوں سے زندہ قوم کی ماؤں کے بیٹوں نے
علماء ربانیین نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کا دلائل کے ساتھ مقابلہ کر کے ان کے باطل عقائد کو بے نقاب کر دیا۔ سامعین گرامی، اب اس حاضر دور کے اندر ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے علم کو اس ولولے سے، اس عزم سے حاصل کریں کہ اگر کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تم علم کے وارث تھے، لاکھوں لوگوں کو مرتد بنایا گیا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ سامعین گرامی، جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی ختم نبوت کی توہین ہوگی ہم اپنے علم کے ذریعے سے اس کا توڑ کریں گے۔ سامعین گرامی، آئیے اب ذرا میری اور آپ کے ایمان کی مثال حضرت سمیہ کے ایمان کی طرح ہونی چاہیے۔ سینے پر پتھر رکھا ہے، ابو جہل خنجر لے کر کھڑا ہوا ہے اور دونوں پاؤں دو اونٹیوں کے ساتھ باندھ کر گھسیٹا لے جا رہا ہے۔ سامعین محترم، ابو جہل نے کہا سمیہ بتا تیرا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت سمیہ بول اٹھی، اے ابو جہل میں محمد کی صداقت پر ناز کرتی ہوں۔ سامعین گرامی، کون سمیہ جو کہتی ہے مجھے زندہ دو ٹکڑے چیرے جا رہا ہے؟ لوگوں تم گواہ رہنا کہ میرا عقیدہ ایک ہے، میرا اللہ بھی ایک ہے، میرا مصطفیٰ بھی ایک ہے۔ آج اس دور کے اندر ہم سے اس بات کا عائد لیا گیا ہے کہ ہم اپنے علم کو اس ولولے اور اس عزم سے حاصل کریں جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی توحید رسالت کی توہین ہوگی اپنے علم کے ذریعے سے اس کا توڑ کریں گے۔ اگر اس جان کی بازی لگانی پڑی ہم اس جان کے نذرانے پیش کرنے سے گریز نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم نے قسم کھا رکھی ہے، ختم نبوت کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، اس لیے کہ ہم نے قسم کھا رکھی ہے، ختم نبوت کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے۔ اگر وقت ہم سے خون مانگا تو وقت کا دامن بھر دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔